موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے اشہر الحرم، محترم مہینوں کے بارے میں، سیکرڈ منتھس۔ محترم مہینے کون سے ہیں، کیا ہے، یہ ہم مروجہ طور پہ تو جانتے ہیں، لیکن ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے ان محترم مہینوں کے بارے میں۔ محترم مہینے، محترم کا مطلب ہوتا ہے سیکرڈ، یا وہ مہینے جس میں کچھ حرام چیزیں ہیں، یعنی حرام ہے، ان لافل ہے، یعنی اجازت نہیں ہے اس مہینوں میں۔ تو سب سے پہلے تو ہم مہینے سمجھیں، مہینے کیا ہیں۔ جو عام طور پہ ہم جانتے ہیں ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور لیکن عام طور پہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کہ جنرلی سمجھتے ہیں سولر سسٹم کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ چاند زمین جو سورج کے گھوم رہی ہے اس سے بنتے ہیں سولر ڈے، یعنی وہ ہم جو دن کہتے ہیں، رات کہتے ہیں، وہ سورج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ پہلے ہم کو مہینے سمجھنے پڑیں گے۔ اسی طرح لونر ڈیز ہوتے ہیں یا لونر منتھ ہوتا ہے، یعنی کہ چاند کا مہینہ۔ یہ دو الگ الگ سال ہیں۔ تو پہلے آپ یہ سمجھے کہ زمین جب اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے، فار ایگزامپل ایک زمین کو آپ سمجھ لیے جیسے میرے ہاتھ میں زمین ہو، ایک سینٹر سے یہ اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے، تو جب پوری زمین اپنے ایکسس پہ گھوم جاتی ہے تو ایک دن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے آربٹ پہ گھومتی ہے، ایک اس کا پاتھ ہے، اس پہ جب گھومتی ہے تو وہ ایک سال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند اپنے ایکسس پہ گھومتا ہے تو وہ اس کا ایک دن ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے ایکسس پہ گھومتا ہے اور آربٹ پہ گھومتا ہے تو وہ ایک سال ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک تو ہیں سولر ڈیز، ایک ہیں لونر ڈیز، یعنی کہ جو ہم دن رات جانتے ہیں، جو ہم اپنی زندگیاں گزارتے آ رہے ہیں، وہ ہیں سورج سے بات کرتے ہیں۔ سورج سے ہم جنرلی ڈسکس کرتے ہیں کیا آج دن ہے، آج فلانی تاریخ ہے، یا پھر کیلنڈر بن گئے، لونر کیلنڈر الگ ہے، سولر کیلنڈر الگ ہے۔ لیکن آپ کو بتانا کا مقصد یہ کہ دو نظام چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں۔ چاند سے جو بن رہا ہے وہ لونر ڈے کہلاتے ہیں، اور اسی طرح لونر ڈیز ہیں، لونر سیکنڈز ہیں، لونر آورز ہیں، لونر ویکس ہیں، پھر لونر منتھس ہیں، پھر لونر ایئرز ہیں۔ اسی طرح ہمارے سولر کے سیکنڈز ہیں، سیکنڈز کو آپ منٹس کریں، پھر منٹ سے وہ آورز بن گئے، پھر آورز سے وہ ایک دن بن گیا، اور دن سے 7 دن، اور پھر ایک مہینہ 31 یا 30 کا ہوتا ہے، اور پھر ایک سال بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے سولر ڈیز اور لونر ڈیز، سولر منتھس اینڈ لونر منتھس، ایک سال اس کا اور ایک سال اس کا۔ تو جب محترم مہینے اللہ نے کہا، محترم مہینوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو جمع ہے مہینے، تو ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کون سے مہینے، سولر مہینے یا لونر مہینے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یہ دو سسٹم بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں سسٹم ہیں۔ تو قرآنی آیات میں یہ کون سے ہیں، کیا کیا ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں عرب ورلڈ کو یا لونر منتھس کو اکثر ہماری ڈیٹس ویٹ سب چیز جو ہے وہ سولر سے بتائی جاتی ہے، لونر سے نہیں بتائی جاتی۔ میں آپ کو جو ہمارا لونر کا جو کیلنڈر ہے، یہ لونر مہینوں کو جو نام دیے ہوئے وہ میں بتانا چاہوں گا۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو صحیح ہے، جن کو نہیں معلوم ہے، جیسے ہمارا سولر کا یہ ہے جنوری ہے، فیبرری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، مئی ہے، جون ہے، جولائی ہے، اگست ہے، سپٹمبر ہے، اکتوبر ہے، نومبر، دسمبر، یہ اس کے نام ہیں سولر کے۔ اسی طرح لونر کے چاند کے مہینوں کے بھی نام ہیں۔ وہ مہینوں کے جو نام ہیں وہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ پہلا جو مہینہ ہے وہ ہے محرم۔ کس کا؟ چاند کے مہینے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور دوسرا ہے صفر، تیسرا ہے ربیع الاول، اور چوتھا ہے ربیع الثانی، پھر جمادی الاول پانچواں، پھر جمادی الثانی چھٹا، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، نواں رمضان، 10واں شوال، اور 11واں ذوالقعدہ، اور 12واں ہے ذوالحجہ۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو مہینے بتائے، اس میں ایک بات بتانا چاہوں گا۔ جب ہمارے معاشرے میں
جو 14 سال سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یا اس کے بعد سے جو یہ کیلنڈر جب یہ ریولیشن کہتے ہیں 14 سال پہلے ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی یہ کیلنڈر ایگزسٹ کر رہا تھا. یہ جو کیلنڈر کے میں نے نام پڑھے یہ پہلے سے تھا، 14 سال سے پہلے سے بھی یہ کیلنڈر تھا. صرف اس میں ایک ترمیم ہوئی ہوئی ہے، وہ میں بتانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جو کہ پہلے سے کیلنڈر آج بھی دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کا جو پہلا مہینہ ہے وہ ہے صفر الاول. صفر اول، جس کو انہوں نے لکھ لیں آپ اپنے پاس، صفر الاول، صاد سے صفر الاول، اس کو انہوں نے اب آپ لکھ لیں. پہلا مہینہ کون سا ہو گیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں محرم، محترم مہینہ. لیکن جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کا نام تھا صفر الاول. دوسرا تھا صفر الثانی، دوسرا مہینہ، جس کو اب یہ لوگ کہتے ہیں سفر. یہ سین سے نہیں ہے، صاد سے، صاد فیرے سفر. باقی جتنے مہینے میں نے پڑھے وہ سیم ہے. کنفیوژن کیا ہوا؟ پہلا مہینہ جو تھا صفر الاول، صفر الثانی، اس کو انہوں نے کر دیا پہلا مہینہ محرم اور دوسرا کر دیا صفر. لیکن اگر آپ دیکھیں 1 سے 6 تک اگر اس طرح ہی دیکھا جائے، صفر الاول، صفر الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ مور لاجیکل چلا آ رہا تھا. لیکن اس میں کچھ عرصے کے بعد چینج کی گئی اور یہ کہا کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے اور دوسرا جو ہے وہ صفر ہے. لیکن یہ آج بھی دونوں کیلنڈر ایگزسٹ کر رہے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس جو نواں مہینہ ہے وہ ہے رمضان. تو قرآن کے نزول سے پہلے بھی یہ مہینہ ایگزسٹ کر رہے تھے اور اس کا ذکر چلا آ رہا تھا. رمضان نواں مہینہ ہے. اب ان 12 مہینوں میں سے ان مہینوں کے محترم ہے یا 12 مہینے جنوری فروری ان میں سے مہینے محترم ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تو اب ہم اس کو ہم قرآن مجید کی آیت سے دیکھیں گے کہ یہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ان کا ذکر مہینوں کا اور یا جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں دن اور رات، اس کا کچھ ذکر ہے قرآن مجید میں. وہ ایک آیت ہے سورہ یونس، 10ویں سورت ہے اور اس کی 5 آیت. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلوں کا تعین کیا، یعنی اس کی گرہن کی سلسلے وار حالات، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اللہ نے اس کو خلق نہیں کیا سوائے حق کے ساتھ. وہ علم رکھنے والوں کے قوم کے لیے آیات نشانیاں ہیں جو تفصیل سے بیان کرتا ہے. تو اس آیت میں پتہ چلا کہ اللہ نے سورج بھی بنایا اور چاند بھی بنایا. اور چاند جو ہے وہ سورج کی ریفلیکشن ہوتی ہے، جو ہمیں سفید چاند نظر آتا ہے، سورج کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہے اور وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ریفلیکٹر ہے، چاند جو ہے وہ ریفلیکٹر ہے. اور اس کی حدیں ہیں جو ہمارا دیتے ہیں فرسٹ آف دا ڈے آف دا مون، جو پہلا جو چاند ہوتا ہے وہ اس کرس پہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک پہلا ڈے نظر آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں فرسٹ آف ڈے آف دا مون، ڈے آف دا مون. اور اس طرح وہ 28 دن یا 29 دن کے مون کے ڈیز ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ تاکہ آپ اس سے سالوں کا حساب نکالیں، سال. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ چاند کی جو اس کی جو فرسٹ مون اور سیکنڈ مون، وہ جو منزلیں ہیں اس سے آپ کیلکولیٹ کر لیں. اور دنیا میں جنتریاں بن گئی ہیں، ایلمینکس بن گئے، جو کہ آپ یقین کریں ہزاروں سال پرانا ٹائم کی تعلقات سے اور آج کے پریزنٹ ڈے ٹائم سورج کے بھی موومنٹس اور لونر کی موومنٹ سے پہلے سے ایلمینکس بنی ہوئی ہیں. ایلمینکس بنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو چاند موو کر رہا ہے اپنے ایکسس پہ اور آربٹ پہ، وہ پرفیکٹ موو کر رہا ہے. اسی طرح سورج بھی موو کر رہا ہے. تو سب کیلکولیشن سب کیلکولیٹ ہوئی ہیں اور ان کی مدد سے ہم ایک تو وقت نکال لیتے ہیں، ٹائم نکال لیتے ہیں کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے. دوسرے اب دنیا میں کہیں بھی ہوں، ہم سمندر میں ہو، ہوا میں ہوائی جہاز میں ہو، یا آپ اسپیس میں ہو یا گیلیکسیز میں ٹریول کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں ان سے آپ ٹائم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، حساب لگا سکتے ہیں، کاؤنٹنگ کریں، حساب کریں اور مہینے اس کا سال بھی نکال لیں.
اور دوسری نیچے آیت ہے سورہ الاسراء 17 اس کی 78 ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، صلاۃ نماز قائم کرو سورج کے زوال کے لیے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا پڑھنا بے شک فجر کا پڑھنا گواہی دیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا صلاۃ قائم کرو سورج کے ڈیکلینیشن کے ساتھ، ڈیکلینیشن مطلب اس کی ڈھلنے سے، اور رات تک، یہ مطلب اس کا وہ بتایا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا، ایسی بہت ساری آیتیں صلاۃ کے لیکچر میں جہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اوقات ہے نماز ہیں وہ ہم صلاۃ جو قائم کر رہے ہیں وہ سورج کے ٹائم سے کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز یا ظہر کی صلاۃ یا عصر کی صلاۃ یا مغرب اور عشاء یہ کس ٹائم کو فالو کر رہے ہیں یہاں پر ہم؟ سورج کا، اس کا چاند سے ریلیشن نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے انسانوں کے لیے، ہم مسلم ایمان والے جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں صلاح کو سورج کے ٹائم سے، اور باقی جو ٹائم ہے وہ مہینے جو محترم مہینے ابھی ہم نے دیکھا، ہمیں تو معلوم کرنا کون سے محترم مہینے، وہ سورج سے ہے یا چاند سے، یہ تو ہم لیکچر سننا چاہ رہے ہیں، یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ تو پتہ چلیے یہاں پر کہ یہ سورج کے جو بھی ٹائمنگز کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، اور ہم صلاۃ کو قائم کرتے ہیں سورج کے ٹائمنگ سے، اور دوسرا میں چاند کے بھی بتا دیا، چاند کے بھی ٹائمنگز ہیں اور اس سے بھی حساب نکالو اور اس کے بھی سال نکال لو، یہ بھی پتہ چل گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ کس سال کو یا کس سال کو، یعنی سورج کے سالوں کو کہا ہے یا چاند کے سالوں کو کہا ہے جو محترم مہینے میں بنے، کون سے مہینے، سال سولر مہینوں کے مہینے یا لونر مہینوں کے مہینے، محترم کون سے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے سورہ توبہ 9 اس کی 36 آیت، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ان میں سے 4 محترم ہیں، وہ ایک فیصلہ ہے جو قائم ہے، بس ان میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے پوری طرح لڑو جیسے کہ وہ تم سے پوری طرح لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر بات زیادہ ہے لیکن ہم پورشنز میں پڑھیں گے، اور پھر میں کچھ آیتیں آگے لے کے جاؤں گا، پھر پیچھے لے کے جاؤں گا، 2-3 آگے آپ کو میں ایکسرسائز کراؤں گا، پھر میں اس کو پوری آیتیں ایکسپلین کروں گا۔ اس کا جو فرسٹ پورشن آیت ہے وہ ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے سال کے، اور 12 مہینے میں سے اللہ نے کہا 4 مہینے جو ہیں وہ محترم ہیں، 4 مہینے محترم ہیں، صحیح ہے؟ آسمان زمین کے جس دن بنائے اس دن اسے اللہ تعالیٰ نے بتایا 4 مہینے محترم بنا دیے۔ ان عدت گنتی جو ہے 12 مہینے کی ہے، اور جس میں اللہ کی کتاب میں اور جس دن آسمان اور زمین بنا اور اس میں 4 مہینے محترم ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، سورج کے ہیں یا چاند کے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صلاۃ تو ہمیں پتہ سورج سے، یہ تو پتہ چل گیا تھی پچھلی آیت میں، تو میں اس کو پورشن میں آگے جاتے جاؤں گا، پھر پیچھے لاتے جاؤں گا، پھر میں پوری ایکسرسائز۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے آیت نمبر سورہ البقرہ 2:189 آیت، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اور تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی اس کی گرہن کے سلسلے وار حالت، کہہ دے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات ہیں۔ یہ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی لیکن اس کا پورشن ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ بات یہ کہ اللہ پوچھا تم سے وہ سوال کر رہے ہیں
کس کی کیا سوال کر رہے ہیں؟ چاند کی جو فیزز آف دا مون کی، یعنی پہلا فیز آف دا مون یا سیکنڈ فیز، پہلا فیز ہوتا ہے نا، مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو چاند ہوتا ہے اس کی آپ نے دیکھی کیا کنڈیشن، باریک سا ہوتا ہے، وہ ہلال ہے. ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، بنی ہوئی مسلم ورلڈ میں. تو پتہ یہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کر رہا ہے اس چاند کے اس فیز کے بارے میں. وہ اللہ نے اس کا جواب دیا یہ جو فیز ہے یہ مواقع وقت لوگوں کے وقتوں کے لیے ہیں اور حج کے لیے. تو ہمارے ٹائمنگز جو ہیں یہاں سے ہمیں پتہ چلے ہمیں ٹائمنگز نکالنے ہیں حج کے لیے اور یہ وقت کے لیے. کس سے ہم ٹائمنگز نکالیں گے؟ حج کی ٹائمنگ کیسے نکالیں گے؟ وہ کس سے نکالیں گے؟ چاند سے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے رمضان جو ہے وہ کیا سولر سسٹم سے چل رہا ہے؟ وہ بھی چاند سے چل رہا ہے. یہ معلوم ہے نا، یہ تو بات آپ کو معلوم ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے محترم کیے ہیں 4، وہ ریلیٹ ہو گئے کس سے؟ چاند کے مہینوں سے. وہ سورج کے مہینوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاند کے مہینوں سے تعلق ہو گیا اس کا. اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ پہلا فیز آف دا مون سے بات کر رہا ہے اور وہ چاند کے مہینوں سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بات بھی پتہ چل گئی. اب دیکھیے اب ہم جائیں گے یہاں سے البقرہ 2 اس کی 197 آیت. الحج اشہر معلومات، بس اتنا میں پڑھ رہا ہوں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تم کو معلوم ہے، حج کے مہینے تم کو معلوم ہے. اس کی آیت پڑھی تھی ہم نے کہ جو چاند کی جو وہ ہے منازل ہیں ان سے تم کیلکولیٹ کرو، حساب لگاؤ ٹائم کا اور حج کا. اس کی آیت پڑھی تھی یسألونک عن اللہ قل ہی مواقیت للناس والحج. حج کے لیے تم کو چاند سے دیکھنا ہے، وہ چاند کے مہینے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں حج کے مہینے معلوم ہے. جو میں نے لسٹ پڑھی تھی اس میں جو آخری مہینہ تھا وہ تھا ذی الحجہ. ایک مہینہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس سارے مہینوں میں ایک مہینہ جو لاسٹ مہینہ ہے وہ ذی الحجہ ہے، حج والا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہاں یہ پتہ چلا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ٹائم تم کیل کرو یا حساب لگاؤ وہ جو ہے وہ تم چاند سے کرو اور حج کے مہینے معلوم ہے. یہ یہاں پر چل گیا. اب حج کے مہینے کتنے ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے واپس، تھوڑی ایکسرسائز ہے. البقرہ 2 اس کی 185 آیت. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور وضاحت ہدایت سے اور فرق کرنے والا. پر جو کوئی اس مہینے موجود ہو وہ روزے رکھ لے. اب ہمیں ایک مہینے کے بارے میں یہاں پتہ چلا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اس میں یہ بات پتہ چل رہی کہ اس مہینے میں اگر کوئی موجود ہو تو وہ روزے رکھ لے. یہ ایک مہینہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری جو ہم نے لسٹ پڑھی تھی اس میں کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے. اور اس آیت میں پتہ چلا کہ 9واں مہینہ جو ہے وہ ہے رمضان کا وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے ہدایت انسانیت کے لیے. اور ہمیں حج کا مہینہ معلوم ہے وہ آخری ہے اور باقی ہے وہ کہہ رہا تھا حج کے تمہیں مہینے معلوم ہے، حج کے مہینے معلوم ہے. اور رمضان جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ 9واں. تو رمضان کے بعد کون سے مہینے ہیں جو قرآن اس میں جو لسٹ پہ میں نے پڑھا تھا وہ کون سے مہینے ہیں؟ ایک ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو حج کے مہینے کون سے بنے؟ نہیں رمضان نہیں، شوال بنا، ذوالقعدہ بنا اور ذوالحجہ بنا. 3 مہینے بن گئے. اور رمضان جو ایک مہینہ اور ہے تو 4 مہینے محترم ہوئے. سمجھ آئے آپ کو؟ 4 مہینے ہم محترم ڈھونڈ رہے ہیں. کیسے ملے ہمیں؟ کہ ہمیں پتہ چلا رمضان جو ہے قرآن مجید میں رمضان مہینہ کا ذکر ہے اور وہ ہمارے پاس جو لسٹ تھی اس جو مہینے سٹینڈرڈ مہینے جو بنے ہوئے ہیں اس میں وہ 9واں مہینہ ہے. اور حج کا مہینہ آخری ہے ذی الحجہ. اب اللہ نے کہا کہ تمہیں حج کے تو مہینے معلوم ہے تو رمضان کے بعد جو مہینے ہوں گے وہ حج کے ہوں گے. اب یہ بات یہ چاروں اکٹھے ہیں اگر آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہیں. یہ رمضان جو کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد 3 مہینے جو ہیں وہ
حج کے مہینے ساتھ ساتھ ہیں. اب آپ ایک اور اوپر آیت دیکھیں, سورہ بقرہ 2 اس کی 194 آیت. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. محترم مہینہ محترم مہینے کے ساتھ ہے اور حرمتوں کا تعلق ہے. اب ایک اور بات پتہ چل گئی, محترم مہینہ جو بھی ہوگا, محترم مہینے تو 4 ہیں, محترم مہینے 4 ہیں, لیکن محترم مہینے کی پہچان یہ ہے کہ وہ محترم مہینہ جو ہوگا اس کے ساتھ ہی دوسرا محترم مہینہ ہوگا, پھر محترم مہینہ کے ساتھ محترم مہینہ ہوگا. تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا, آخری سال کا جو مہینہ تھا وہ ذی الحج تھا, اس سے پہلے ایک مہینہ جڑا ہوا کون سا ہے, وہ ہے ذوالقعدہ, اس کے اوپر ہے شوال ملا ہوا, اس کے اوپر کون سا ہوا, رمضان. تو رمضان کا مہینہ محترم الگ ہو گیا, اس کے ساتھ 3 جو ہیں مہینے ہو گئے حج کے مہینے, جس کو اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ہے, ساتھ ساتھ ہیں یہ سارے مہینے. تو ٹوٹل کتنے مہینے ہو گئے محترم, 4 مہینے ہو گئے. اور یہ سولر سسٹم سے, لونر سسٹم سے, اور لونر سسٹم سے. تو یہ قرآنی آیات سے ہم نے یہ ویریفائی کرا کہ یہ محترم مہینے ہیں اور یہ ہیں. اچھا, میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ محترم مہینہ جب ہم کہہ رہے ہیں, اس کو ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا, ابھی آیت میں تو آئے گا. ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں کھانے میں. ہم ہر چیز نہیں کھا سکتے, کچھ حلال ہے اور کچھ حرام ہے. جیسے سور حرام ہے, بہت بڑی سی بات ہے, شراب پینا یہ حرام ہے, جوا کھیلنا, کھانے پینے میں اور چیزیں جتنی بھی ہیں جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے. اس طرح مطلب ایک ہے حلال حرام کا ایک الگ لیکچر ہے. میں آپ کو ایک بیسک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی حلال کھانا آپ کو حلال ہے اور کچھ چیزیں منع ہیں, حرام ہے, آپ نہیں کھا سکتے, یہ آپ کو معلوم ہے. تو جو محترم جب مہینہ ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جو حلال چیزیں ہوتی ہیں ان کو پہ پابندی لگا دی. یعنی حلال چیزیں جیسے کھانا حلال کھانا حلال ہے. رمضان کے مہینے میں حلال کھانا اور حلال کھانا پانی پینا منع ہو گیا. اس لیے ان مہینے بذات خود محترم نہیں ہے. مہینے تو ان کو کہا جا رہا ہے محترم مہینہ, لیکن ان کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اس مہینے میں جو حلال چیزیں ہوتی ہیں ان پہ وہ فوربیڈن ہو جاتی ہیں. کچھ قوانین ہیں جس کی وجہ سے وہ مہینہ محترم کہلاتا ہے کہ بھئی اس میں کچھ چیزیں فوربیڈن ہیں. ویسے کھانا پینا الاؤڈ ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کے اور فجر سے لے کے مغرب تک آپ حلال کھانا بھی نہیں کھا سکتے. یہ آپ نے صوم میں روزہ رکھا ہوا, تو حلال کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ وقتی طور پر حرام کر دیتا ہے. تو اس لیے وہ مہینہ محترم ہے. تو ہر مہینے کی محترم کی کنڈیشن لوگوں نے, جیسے محرم پہلا مہینہ محترم ہے تو لوگوں نے کنڈیشن بنائی ہے وہ کیوں محترم ہے, وہ بتائیں گے کیوں محترم ہے. محرم جو بتا رہا ہے کہ محترم بتائیں گے اس کی وجہ سے وہ محرم ہے. قرآن بتا رہا ہے آیات میں کہ یہ مہینہ میں نے اگر محترم کیا تو ریزن بتایا اس مہینے میں تمہیں یہاں کیا نہیں کرنا ہے. یعنی وہ اس مہینے محترم مہینے میں کون سی چیزیں آپ کو حلال چیز تھی اس کو منع کر دیا. یہ ہے اس کی وجہ ہے محترم مہینے کی وجہ. مہینہ تو محترم ہے اس میں, مگر محترم کا مطلب فوربیڈن منتھ, یا وہ اجازت جن چیزوں کی نہیں ہے جو کہ حلال ہیں مگر اس مہینے میں حرام ہو گئی, یہ منع ہو گئی, یہ اجازت نہیں ہے, اس لیے وہ محترم ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ایک اور آیت چھوٹی سی پڑھوں گا پھر میں واپس شروع سے چلوں گا. وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے البقرہ 2 اس کی 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. وہ تجھ سے محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دے اس میں لڑائی کرنا خلاف قانون ہے. ویسے لڑائی کرنا, لڑائی کر سکتے ہیں آپ 8 مہینوں میں, لڑائی کیسی وہ ابھی بتاتا ہوں میں, لیکن محترم مہینے میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں لکھا ہے, کہتے ہیں وہ تجھ سے محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دے اس میں لڑائی کرنا خلاف قانون ہے, یعنی کہ آپ لڑائی نہیں کر سکتے. تو کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ محترم ہے نا. روزے تو رکھتے آ رہے ہیں آپ, روزے رکھ کے کتنا آدمی لڑائی کر رہا ہے آپس میں. ایسے زبانی بات چیت لڑائی کی بات کر رہا ہوں میں, کسی قسم کی لڑائی نہیں کر سکتے آپ.
ٹاکس کی لڑائی ہو, بات چیت کی لڑائی ہو, فزیکل ہو, ہر قسم کی لڑائی ممنوع. ایک محترم مہینے میں, ایک مہینہ جو محترم رمضان کی ایک مثال دے رہا ہوں, تو مہینے کے محترم کے اندر سینکٹیٹی ایک ہمیں قانون پتہ چلا کہ لڑائی ویسے عام دنوں میں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے 8 مہینے میں آپ لڑائی ہو جائے لڑ لیں, لیکن محترم مہینے میں لڑ نہیں سکتے. یہ جیسے ہی روزے میں آپ کھانا نہیں کھا سکتے, یہ ایک لو ہے, لیکن عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس لیے محترم مہینوں کی سینکٹیٹی بتائی جا رہی ہے, کون سے 4 مہینے اور اس پہ کیا کیا پابندیاں ہیں, یہ ہے اس لیے لیکچر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیے سورہ توبہ 9. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. پس زمین میں 4 مہینے روا رہو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. کیا یہ کون سے 4 مہینے جس میں ہمیں روا رہنا ہے؟ دیکھیے وہی آگے 4 مہینوں میں وہی ہے, یہ 4 مہینے 4 مہینے آپ کو بتا دیا کہ محترم ہے. جب اللہ نے 4 مہینے ایک دفعہ بتا دیے محترم, تو اب اگر 4 مہینوں کا ذکر آئے گا تو آپ کو پتا اس میں آپ نے روا رہنا ہے, لڑائی نہیں کرنی ہے. اب ایک ہی پرنسپل بتا ہے, لڑائی نہیں کرنی ہے ہم نے. اور ابھی اور مختلف چیزیں آئیں گی, مگر ابھی ہمیں پتہ چل گیا ان محترم مہینوں میں حج کے مہینے 3 ہیں اور ایک رمضان کا مہینہ ہے, اس میں لڑائی نہیں کرنی ہے اور روا رہنا ہے. یعنی اس مہینوں کے لیے تقدو میں رہیں, ان مہینوں میں ملوث رہیں, روا رہیں. تو یہ وہ پابندیاں ہیں, یہ وہ جس کی وجہ سے یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جو ہے محترم ہو گیا. اب آئیے آگے نیکسٹ پیج پہ جو آیت تھی سورہ البقرہ, اس کی 217 آیت. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ تجھ سے محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دے اس میں لڑائی کرنا بڑا خلاف قانون ہے, اور اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور اس کے اہل کو اس میں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا خلاف قانون ہے, اور دل فریبی قتل سے زیادہ بڑی ہے. اور اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو تم سے لڑنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تم تمہارے دین فیصلے سے پھر جاؤ, اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین فیصلے سے پھر جائے گا پھر اسے موت آ جائے اور وہ کافر ہو, پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اس دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائیں گے, اور یہ لوگ آگ کے اصحابی ہیں, ساتھی ہیں, وہ اس میں رہنے والے ہیں. اب اس آیت کا جو پہلا پورشن میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لڑائی کرنا آپ کو منع ہے, یہ تو ہو گیا. یہ محترم مہینے کے اندر ایک خاص الگ قانون ہے کہ اس مہینے میں آپ لڑائی نہ کریں, لیکن باقی باتیں جو ہیں وہ یہ محترم مہینے ہو یا محترم مہینہ نہ ہو, اس میں یہ پابندی کرنی ہے. یہ جو نیچے باتیں, کیونکہ اس کا کمپیریزن کر رہا اللہ تعالیٰ, اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا, یہ بھی غلط ہے. یہ اسپیشلی اس مہینے میں بھی روکنا یا ویسے بھی. اب آپ کہیں مسجد حرام سے کون روک رہا ہے آپ کو؟ مسجد حرام سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا. مسجد حرام کیا ہے؟ گئے آپ لوگ مکہ میں مسجد حرام دیکھا؟ مسجد حرام جس کے اندر کعبہ, مسجد حرام وہ مسجد ہے جس کے درمیان میں کعبہ ہے. وہ واحد مسجد ہے دنیا میں جس کے مسجد, اس کو بھی نام ہی مسجد حرام رکھا ہے, فوربیڈن ماسک, یعنی وہ محترم مسجد, یا وہ اس میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے مشرک لوگوں کو نہ جانے دے, ایک آیت ہے سورہ توبہ کے اندر. تو اس مسجد حرام کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اس سے روکنا لوگوں کو. کن لوگوں کو روکنا؟ ایمان والوں کو روکنا, یا وہ لوگوں کو روکنا, یا اس کے جو نظام قائم ہے وہاں پر. کیا قائم ہے مسجد حرام میں؟ صلاۃ قائم ہے 5 times a day, تہجد کی اذان ہے, پلس طواف ہو رہا ہے وہاں پر ہر وقت.
حج میں عمرہ میں لوگ پوری دنیا سے پوری مین کائنڈ سے وہاں پر لوگ موجود ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو روکنا یعنی نہ جانے دینا وہاں نے پہنچنا یا اس نظام کے اندر وہ کرنا کہ صحیح نہیں ہے نظام, صلاۃ صحیح نہیں ہے وہاں پر, یا وہاں پر حج میں یہ پرابلم ہے یا یہ صحیح ہے, اس چیز کو اپوز کرنا, کیونکہ یہ اللہ کا نظام قائم ہے, ہر وقت ہو رہا ہے, اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. لیکن کوشش لوگ اگر لگے ہوئے روکنے کے اس سسٹم کو بگاڑنے میں, تو اللہ کہہ رہا ہے یہ زیادہ وہ ہے. اللہ کی راہ میں اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور اس کے اہل کو اس سے نکالنا. اہل کون ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام کے اہل کون ہے؟ میں نے ابھی تقریر کی, اس کے اہل کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان جو وہاں جانا چاہ رہا ہے, اپنا وقت گزارنا چاہ, اس کا اہل ہے. آپ اس کو نکال دیں وہاں سے, یہاں سے نکلو. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں اس کے اہل کو وہاں سے نکالے نہیں. اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا خلاف قانون ہے یہ سب کرنا, یعنی کہ مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا, اس کے اہل کو نکالنا, یا اس کے ساتھ کفر کرنا, یا اس کی اپوزیشن کرنا. اور آگے لکھا اور دل فریبی قتل سے زیادہ بڑی ہے. اب یہ جو عربی کا لفظ ہے فتنہ, یہاں عربی میں لفظ ہے والفتنۃ اکبر من القتل, فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. تو عام طور پہ اردو میں فتنہ کو ہم سمجھتے ہیں فساد, فتنہ فساد عام طور پہ, لیکن فتنہ کے معنی عربی میں اردو لینگویج میں ہے دل فریبی, کیپٹیویشن, جس سے آپ کیپٹیو ہیں. وہ کوئی فتنہ غلط معنوں میں اردو میں جیسے فتنہ غلط معنوں میں لیا جاتا ہے, فساد اور فتنے کو لیتے ہیں. عربی میں فتنہ جو ہوگا اردو میں ٹرانسلیٹ جب کریں گے تو ہو جائے گا دل فریبی یا کیپٹیویشن. آگے لکھا ہے وَلَا يَزَالُوا يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, اور اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو تم سے لڑنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین فیصلے سے پھیر دیں. اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین فیصلے سے پھر جائے گا, پھر اسے موت آ جائے گی تو وہ کافر ہو جائے گا. پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اس دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ یہاں پر اگر اس دنیا میں انسان, اگر وہ لوگ جو ہیں وہ تم کو تمہارے فیصلے سے تم کو پھیرنے میں لگے رہیں گے, کون؟ کافر لوگ. اور اگر وہ تمہیں پھیر دیں اور تم کافر ہو جاؤ اور موت آ جائے تو اس دنیا میں تمہارے اعمال ہوں گے, تو آخرت میں تو عذاب بھی ہو جائے گا. تو یہ ان کا یہ پلان ہے کہ وہ کنٹینیوس نان سٹاپ آپ کے ساتھ, جو نان ایمان والے نہیں ہوتے, جو کفر میں ہوتے ہیں یا غلط سوچوں پہ ہوتے ہیں, ان کا یہ وہ کہہ رہا ہے وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. وہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں, اگر ان میں یہ مینز رکھتے ہیں تو تم سے لڑنے سے باز نہیں آئیں گے. وہ تمہیں تو منع کر دیا 12 مہینے میں 4 مہینے تم لڑ نہیں سکتے, یہ خیال رکھے 4 مہینے میں لڑ نہیں سکتے, لیکچر وہی چل رہا ہے. لیکن یہ بعد میں اللہ تعالیٰ اور بھی آیت کے اندر اور پورشن باتیں بتا رہا ہے کہ وہ تم سے باز نہیں آئیں گے لڑنے. تم میں لڑنا نہیں 4 مہینے میں, لیکن وہ باز نہیں آئیں گے لڑنے سے یہاں تک کہ تم کو تمہارے فیصلے سے پھیر دے. اب آپ فرض کریں محترم مہینے میں اور 4 مہینے میں آپ ہیں اس میں, اور آپ کو لڑنے کو منع کیا, وہ لڑے چلا جا رہا ہے آپ سے, تو آپ نے درگزر کر کے اس سے ہٹنا ہے, بچنا ہے, کیونکہ وہ تو اسی طرح لڑتے رہ گئے. اگر آپ نے وہاں سے کر لیا یہاں تک کہ تم تمہارے دین کو فیصلے سے پھر دیں, اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین فیصلے سے پھر جائے گا پھر اسے موت آ جائے گی, وہ کافر ہو جائے گا. پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اس کی دنیا اور آخرت میں ناکام. اگر اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ محترم مہینے میں تم نے لڑائی نہیں کرنی ہے, اور جو وہ لوگ ہیں وہ اس بات پہ درپے ہیں یا ان پہ اگر استطاعت ہے کہ وہ تم سے لڑے چلے جا رہے ہیں, اور آپ بھی اگر آپ کو تو نہیں لڑنا ہے, اور اگر آپ بھی لڑ پڑے تو آپ کا تو سارا محترم مہینہ اور سارا پابندی خراب ہو گئی نا. یہ آپ کو رمضان اور 3 مہینے جو محترم کے اس میں یہ کرنا ہے, یہ لڑائی نہیں کرنا ہے. یقین کریں آپ, یہ آپ کی اب بلڈنگ ہے فار دا ریسٹ آف دا 8 months. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ ڈیولپ کرتا ہے, اویئرنیس کرتا ہے, کانشیسنیس کراتا ہے اپنی. یعنی روزہ جب آپ رکھے ہوئے اگر چپ کے کھا لیں, کوئی دیکھ رہا ہے کہ آپ کو بس نہیں کھاتے آپ, بالکل لڑے بھی نہیں ایسے, کیونکہ یہ محترم مہینہ بیکار ہو جائے, کیونکہ وہ تو اس در پہ ہے, اس کا تو پرپز ہی یہی ہے کہ وہ شیطان اور لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تم سے لڑنے سے باز نہیں آئیں گے, وہ لڑے چلے جائیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے فیصلے, تم نے روزہ رکھا ہوا ہے, تم نے محترم مہینے کی عزت رکھی ہے کہ میں لڑوں نہیں, وہ لڑا دے گا آپ کو, اور تم میں سے جو کہ اپنے فیصلے سے پھر جائے گا لڑ جائیں گے آپ, تو پھر اسے موت آ جائے تو کافر ہو, تو پھر وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر لوگ
صرف محترم میں نے روزے کو صرف روزے سے حد تک رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ آگے بھی باتیں اس میں ہیں جو میں نے 2-3 اور بھی بتائے، اور یہ لڑائی کا خاص طور پہ